انتہائی قابل احترام میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے اس پریس کانفرنس کے لیے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو جی ایس پی پلس میں توسیع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام پاکستان کے آفیسرز، چاہے وہ برسلز میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، وہ سب لائق تحسین ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں، تو میں آج یہ بڑے ادب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اب آپ کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، جو مخلوط حکومت تھی ہماری۔ اس میں ہمیں ہمالیہ نما چیلنجز بھی ملے، مشکلات بھی ملی، دھرنے بھی تھے، لانگ مارچز بھی تھے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، یہ سب آپ کو علم ہے۔ پھر مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنی ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی جو حق ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے،
جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی. اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا. کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ. اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے. مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی. وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی. پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی. ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو ضروری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو LCs نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے. آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہوگی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے. اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ کو ایک اپنا دھیلا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے. قصہ ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے. یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے. یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا. اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے، ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے، جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف، اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. ہم نے 300 کی بات کی، IMF نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں، نہیں بڑھنے دیا ہم نے. یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا. ایک بڑی حقیقت خدمت تھی. لیکن جب میں نے IMF سے یہ کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے، یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر، اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا. انہوں نے کہا یہ آپ نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے. میں نے پوری کوشش کی
ان کے اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت بھی منظور نہیں کریں گے. مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے. مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں. 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے. تو کیا تھا کہ غریب عوام کی جو بدحالی اس کی حوالے سے ایک دل میں درد، اس کا خیال، اس کا احساس. تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا. تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف، یہ پی ایم ایل این، یہ مخلوط حکومت یہ کسی کام کے لائق نہیں، ان کو قیامت تک ان کے اوپر کانٹا لگا دو. اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے اور ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے، میرے قائد نے، اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے چھوڑ دو تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا. لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے، اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں، سیاست کی پرواہ نہ کریں. تو دوستو، زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور آپ بھرے پڑے ہیں. لہٰذا گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے. چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے بائی روڈ، واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا.
اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا۔ یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی۔ کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل، معاشی، سماجی، انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی، اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا دیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بھائی ذرا مہربانی کرے میری بات ذرا غور سے سننا پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی، اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی، کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا، تیسرے ہفتے میں۔ تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے۔ میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013۔ میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف۔ میں اکیلا چلا گیا۔ وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو۔ اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں۔ واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے۔ چینی سفیر نے مجھے خود کہا، میں نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اب بتائیے کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا یا پاکستان کے کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک
بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی۔ پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے، جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا، جن کے فورن ایسٹس ہیں۔ میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں، اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی، ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا۔ میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے۔ اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا، اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو باتیں میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے۔ الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا۔ لہذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برکفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا، ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا۔ تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئے گی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی اقدامات، سی پیک میں $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے بدقسمتی
ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر، وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی اسٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں، جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہیں کے اوپر پر چڑھ دوڑے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے، اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ بہت جی آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ، قطر مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ وہ پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا، اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا۔ اگر نہ بچتی تو پھر نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نہ خواستہ جو حال ہو سکتا تھا وہ میں نے پیش کر دیا، اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں، ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا، وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ میاں صاحب، آپ کی پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں، اس کا نقطہ ایک ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے۔ کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب ان مشکل حالات میں کیا معاشی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی مسلم لیگ نون سے جوڑ لگائے؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے، پروگرام، وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے۔ میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخموں پر مرہم پٹی کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے پاکستان وہ ہر چیز کریں گے جس کی قوم کو ان سے توقع ہے، اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا۔ جی ابراہیم صاحب، ایک سوال آپ نے ایک بات کی تھی تسلسل کی، وہ ٹھیک، میں نے اس کی مثالیں دے دیں۔ یہ ٹوٹتے رہے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا، میں نے سازش کی بھی بات کی اور ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹینیوٹی ہو، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس کی مثالیں ایک قرب و جوار کی بھی مثال ہے، اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے۔ جب تک کہ
سیاسی اور معاشی جو اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی، قوم اکٹھی نہیں ہوگی. آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی تو کس طرح اس کو پایہ حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا. آپ جانتے ہیں آج نواز شریف پھر انشاءاللہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیونکہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس میں اتفاق، اتحاد اور نفاق کے بیچ ختم نہ کیے جائیں اور گالی گلوچ کا عنصر اور زہر کو ختم نہ کیا جائے. یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے. انشاءاللہ نواز شریف اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. سابقہ دور میں چین سمیت جو ہے ہماری دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہوا سیکا کے ساتھ ہوا. تو حکومت آتی ہے کہ اس کو کیسے ریلیٹ کرے گی؟ ظاہر ہے ریلیشن ہم نے دوست ممالک کے ساتھ چلنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ میں مخلوط حکومت نے مل کر ان برادرانہ تعلقات کو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دن رات بہت کوشش کی ہے اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اس میں مزید بڑھوتری آئے گی. اور ان کے آپ جانتے ہیں کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، چین سے، ترکی سے، قطر سے. تو انشاءاللہ یہ تمام جو تعلقات ہیں اور دوستی ہے وہ قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی انشاءاللہ. فرمائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ جب بھی آئی زندگی نے جب بھی سنبھالا تو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، تو یا پھر کون لوگ ہیں جو بار بار ملک کی جو معیشت ہے اس کو پٹری سے اتار دیتے ہیں؟ آپ کو ان کی آنکھ کا تارا بھی ہیں، آپ کوئی مشورہ دیں گے ان کو؟ یہ آنکھ کا تارا جو ہے آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر ہی دیا. بعض یار لوگوں نے اسلام آباد میں جب میں آخری ملاقات کرا تھا اپنے بڑے ہی محترم صحافی بھائیوں سے اور میڈیا کے جو اینکرز ہیں سب سے، تو ایک محترم خاتون بہن نے مجھے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے 30 سال سے آنکھ کا تارا ہیں. اس کا جو اخباروں میں اگلے دن یا ٹیلی ویژن پر جو آیا اس کا مجھے دکھ ہوا کہ بات وہی کرنی چاہیے جو کہی گئی ہے. آپ اپنے پاس سے بات کریں گے تو یہ صحافت نہیں ہے، یہ پھر زرد صحافت ہے. میں بالکل اپنا لگی لپٹی کے بغیر بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں؟ اگر جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا اور اٹک فورٹ بھجوایا تو میں بھی وہاں گیا، وہاں پر اڈیالہ میں بھی وہاں گیا، لانڈی جیل میں بھی گیا، غریب الوطنی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا. جب میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب میاں صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا اور ہمارا ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے الیکشن کے اوپر تو میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا، میں بھی گرفتار ہوا. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. کمر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنکھ کا تارا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اسے تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، مگر اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملا یہ بتا دیں آپ ذرا. منصور بات کریں آپ. یہ سب بہت شکریہ. 2 حصے ہیں اس سوال کے. ایک تو پریس کانفرنس ہوتی تھی آپ کے مخالفین کی جانب سے اور وہ کہتے تھے ہمارا سیاست سے اور پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا انٹرویوز کا. ہوتے ہیں 25-25 دن کے لیے بندہ غائب ہوتا ہے، اس کا پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ آتا ہے تو اس کی زبان بھی بدل چکی ہوتی ہے، سب کچھ ایسا ہوتا ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ فون آتے تھے اور وہ پارٹیاں بدل لیتے تھے. آج آپ کی انصافی ہو گیا. اگلے الیکشن میں اگر اس طرح الیکشن ہوئے کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور دوسرا سوال جہاں پہ لوگوں کے غائب ہونے کی بات ہے، ہمارے ہی صحافتی برادری کے ایک ہمارے صحافی بھائی عمران ریاض خان آپ کے دور کے اندر غائب ہوئے، 4 ماہ سے بھی زائد نہیں ملے. جب آئے
22 किलो वजन उनका कम हो चुका था। आज वो जो आपसे बोल रहा हूँ, उनको ये जुदा बोलने में शायद 10 मिनट लगेंगे। उनकी हालत देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे? मुझे आपकी बात, मैंने सवाल आपका सुना है मंसूर साहब। गुजारिश ये है कि ये जो बात आप करें कि 25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और 30 दिन के लिए, मैं कतन इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ है मुझे इसका इल्म नहीं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि 25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया था, और हमारे बाल बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं, और रात और दिन एक हमें लगता था, अंधेरा था। ज़रा काश आप उसका भी जिक्र कर देते। हमने तो नवाज शरीफ ने तो कभी किसी से गला नहीं किया। हमने तो 9 मई को जाके अपना GHQ पे हमने नहीं करवाए, ना किसी को कहा, ना किसी को इसकी तरगीब दी। नवाज शरीफ को एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा अपना हथकड़ियाँ लगी, अपना जलावतनियाँ हुई, जेलों में डाला गया। उन्होंने तो कभी अपना पार्टी के लोगों को उकसाया कि जाके लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो। उन्होंने तो कभी किसी को कहा कि जाके वहाँ पर GHQ में जाके हमला कर दो। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खैर मांगी। उन्होंने हमेशा अफवाज पाकिस्तान, शहीदों और गाजियों के लिए दुआ की, पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। ये फ़र्क है। मुझे उसका इल्म नहीं। आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ख्याल में, हमारे दौर में मेरे इल्म नहीं। अगर आप कह रहे तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं अब वो घर आ गए हैं। अगर मुझे आप मौका देंगे, मैं पता करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों ने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी बनाया। बाजवा के ऊपर पापा जॉन का आपने कहा कि आमदन से ज़्यादा बताते उन्होंने बनाए। पापा जॉन की स्टोरी है, ये आपने कबूल की। आपके दौरे हुकूमत में साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा के ऊपर आमदन से ज़्यादा बतातों की स्टोरी आई, उस साथी को जेल हो गई। और बात है, आपने क्या उस स्टोरी के हवाले से इंक्वायरी कराई कि ये असासे उनके जायज़ हैं या नाजायज़ है, या आप बेख्तियार वज़ीर आज़म थे इन तमाम चीज़ों के हवाले से इंक्वायरी कराने के बारे में? किसके हिसाब से? देखिए, बात यह है, प्लीज़ ज़रा आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं इंक्वायरी का तलब करूँ बतौर वज़ीर आज़म। उसका एक इदारा है, उसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब जिसे कहते हैं। ये अलग बात है कि इमरान नियाज़ी और नैब गठजोड़, ये इस्तिलाह मैंने दरियाफ्त की थी, असेंबली में मैंने इसका जिक्र किया था आज से 4.5 साल पहले। वो जो गठजोड़ था उसने पाकिस्तान की जो तरक्की को तबाह बर्बाद कर दिया। वो सिर्फ नैब जो था वो हिज़्ब मुखालिफ के जो सियासतदान थे, जो अपोज करते थे उस हुकूमत को, ये उनके ख़िलाफ़ था। उनको सियासी तौर पर ख़त्म कर देने के मुतरादिफ था कि वो दोबारा सियासत में ना आए और मिर्ज़ा यार फिरे, क्या कहते हैं इसको, गलियाँ, ये वो था। लेकिन आप मुझे बता दें कि इस दौर में, मेरे दौर में, कोई एक मैंने अपना ऐसी काविश की हो कि मैं को नैब को मैंने इस्तेमाल किया हो, कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगली बात, एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, द बोर्ड। और अगर आप ये ज़रा थोड़ा सा आप मेरी बात को बुरा ना माने, तो आज तक जो एहतसाब का जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है, सिर्फ सियासतदानों पर चली है। और ये एक तारीख का एक बड़ा, एक मैं समझता हूं कि बहुत ही स्याह बाब है। एहतसाब वो है जो कि सामने साफ नजर आता हो और लोग उसको
तस्लीम करते हुए नजर आते हूँ, वगरना जो कुछ इन 4 सालों में जो ऑपोजिशन के साथ हुआ है, मैं उसकी बात तफसील में नहीं जाना चाहता। क्या क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। और वो जो नैब ऑर्डिनेंस था, वो मैं तो नहीं लेके आया था कि रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा। उस हुकूमत के सरबराह जो इमरान न्याजी थे, उन्होंने अपनी मनपसंद के जजेस को लगाना था। और ये मेरे जो लेफ्ट को बैठे हैं, मैं, मेरे नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा, सबको अपना, बाकी हमारे साथी सबको 10-10 साल उनको जेलों में डालना था। क्या ये एहतसाब है? अगर एहतसाब की बात करें, एहतसाब का सबसे ज्यादा निशाना 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान बने हैं। और एहतसाब का अगर बात करनी तो आइए बैठें, एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। और अपना खान साहब, मैं आपकी खिदमत में, वो बात मेरी थोड़ी आधी रह गई थी, मैंने अपना नाम लिया था नवाज शरीफ साहब का। हुसैन नवाज को भी कई महीने बंद किया गया, उसको कोई पता नहीं था, उसकी वालदा को नहीं पता तो हुसैन कहाँ है। और हमें जब मुल्क बदर किया गया तो हमजा को यरमाल बनाकर यहाँ पर रखा गया। तो मैंने उसका जिक्र नहीं करना था इन बातों को, चूंकि आपने सवाल किया तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा। जी शुक्रिया बीबी, आपने सवाल किया, एक रेलेवेंट सवाल किया। गुजारिश ये है, क्या मैंने कोई गलत बात कही? बीबी छोटी बहन को कहते हैं और किसको कहते हैं? नहीं, इस बात पर नहीं। हाँ, किस बात? वो जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं उसका जवाब अपनी मर्जी का लेना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है कि क्या 2018 में के इलेक्शन में सर्वे में कौन सबसे आगे था? नहीं, मोहतरमा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, उसकी मुझे मौका देना। नवाज शरीफ, PMLN, और किस तरह उस इलेक्शन को छीना गया, मैंने उसकी तफसील बता दी आपको, रिपीट नहीं करूँगा। तो उसी इलेक्शन को जो डाका डाला गया, उसी ने पाकिस्तान की जो तकदीर उसको खोटा कर दिया और माशी तरक्की को तहवाला कर दिया, बर्बाद कर दिया। तफसील बता चुका हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब आपका सवाल जो है कि आप कह रही हैं कि इस सर्वे में इमरान खान अपना पॉपुलर हैं। मैं आपकी बात को कि ना नफ़ी करता हूँ ना उसकी तस्दीक करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैदान में कैंपेन होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, और जिसको आवाम वोट दें, 100 बिस्मिल्लाह। ये मैं सवाल आपका जवाब इस तरह दूंगा कि वो जो डीलों की बातें हमारे वाले से, वो उसकी बेबुनियाद बातें जो होती रही हैं, वो सब आपके सामने हैं, सब आपके सामने हैं। और अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को ढील मिलती, मुशर्रफ दौर में उसको जलावती काटनी ना पड़ती, जेलें काटनी ना पड़ती। अलबत्ता हमारी जो फौज है
اس کے ایک ذمہ دار شخص کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں آپ کو انڈیفینٹ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں. بس یہ ہے جواب آپ کے بھائی. دیکھیں میری گزارش سن لیں، آپ کو موقع ملے گا. آپ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو موقع دے رہی ہیں، آپ میں حاضر ہوں. آپ نے جتنے نشتر پھینک لیں. بالکل صحیح، میرا بالکل صحیح. اس میں سب سے جو ایک بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیلٹ پیپر سے آؤٹ کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے. آپ کی خاندان نے، آپ کی جماعت نے، آپ نے خود بھی بہت قربانیاں دی اس جمہوریت کے لیے. فیض صاحب کے والد صاحب شہید ہوئے جمہوریت کے لیے، اور پیپلز پارٹی کی بھی قربانی ہے. کیا ایک ایسی جمہوری خاندان ہے، ایسی جمہوری جماعت تو کسی اور سیاسی جماعت کو بیلٹ پیپر سے غائب ہوتے ہوئے یا بیلٹ پیپر سے آؤٹ ہوتے ہوئے اسے تسلیم کریں گے اس فیصلے کو؟ دیکھیے بات یہ اس کے ساتھ یہ لے لیجیے گا کہ اگر آپ اسے تسلیم نہیں بھی کرتے یا وہ جو آپ اس کا دیں گے، اس وقت نواز شریف کیا ان کی ڈیمانڈ میں شامل ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت یہ ڈائلوگ پہ ہی آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف نے کہا یہ کلیئرٹی دے دی. دیکھیے ہم اس بات میں نے اب اس کا جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آپ کا سوال ایک حصے کے حوالے سے وہی ہے جو جواب میں دے چکا ہوں کہ ہم کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو بھی جیتے ہم سب کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشن نمبر 1. نمبر 2، نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمے میں اور ایک میں پھر کہوں گا کہ ایک انتہائی بھونڈی جو سازش کی گئی تھی، ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کے ووٹرز گھر بیٹھ جائیں اور پھر مرزا یار پھرے. لیکن ایسا نہ ہوا، اللہ کو منظور تھا، لوگ ہمارے اپنے جھوک در جھوک نکلے. مگر اس سے پہلے جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہو چکا تھا، ریگ مال پھیرا جا چکا تھا. ہمارے لوگوں کو زبردستی دھمکیاں دے کر ان کو توڑا گیا، ان کو پی ایم ایل این چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور ان کو آزاد ان کو کہا گیا، گائے کا نشان دلوایا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ وہی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو گائے کا نشان مل جائے اور وہ شیر اور گائے اور اس کے علاوہ جیپ کا نشان دیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ دس واز پری الیکشن میسو ریگنگ. تو میرا آپ کا جو سوال جو ہے بالکل میں اس کو سمجھا ہوں، اور جواب یہی ہے کہ سب کو فری اینڈ فیئر مساوی مواقع ملنے چاہیے. عدنان آپ بات کریں، ایسے نہیں ہوگا بھائی. عدنان آپ بات کریں، ایک ادھر بھی نہیں ایک ادھر بھی. عدنان آپ بات کریں. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے، جس میں میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک برطانوی میڈیکل سینٹر کی رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں ان کے دل کے حوالے سے کچھ تفصیلات کا اظہار کیا گیا. آپ چونکہ ان سے ان ٹچ ہیں، آپ فرمائیے گا کیا وہ واپس آئیں گے اپنی میڈیکل کی؟ جی میں نے آج نہیں کئی مرحلوں پہ کہا، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے. ایبسلیوٹلی انشاءاللہ. ان کو دے دیں، آپ بات کر رہے ہیں سر، آنکھوں پر آپ بات کر رہے ہیں. یہ کرپان تو نہیں پہنی ہوئی، کیا پہنا ہوا آپ نے؟ بجلی اور آٹا ہے جس کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور جس کا سارا ملبہ آپ کی حکومت پر آ رہا ہے، کیونکہ آپ جو 16 سال حکومت کر کے عوام جو ہے
جی اب گزارش یہ ہے گزارش ہے کہ اگر آپ نے 16 ماہ کو 16 سال بنانا تو میں کیا کہوں آپ سے. گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں اپنے ابتدائی میں بتا چکا ہوں، مہنگائی کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے. کہاں جی اچھا اذان ہو رہی جو 2 منٹ دے دیں. اچھا اب میں آپ کا بات یہ ہے کہ میں مہنگائی کے حوالے سے آپ کو ایک پورا پس منظر میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کا سوال جو ہے میں 2017-18 میں آٹا 35 روپے کلو تھا، چینی 52 روپے کلو تھی، روپیہ ڈالر کا تناسب 100 روپے تھا، یہ 104 روپے تھا. یہ ہے وہ نواز شریف کا دور. ان 16 ماہ میں جہاں پر مہنگائی کی ساری باتیں میں کر چکا ہوں، آپ کے بھی سوالات بالکل وہاں پر اس حوالے سے ریلیونٹ ہیں. رمضان شریف میں 76 سال میں مفت آٹا تقسیم کرنے میں 70 ارب روپے جو خرچ کیے گئے. انتظامی حوالوں سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن وہی سوچ ہے نواز شریف کی عکاسی کرتی ہے کہ اگر غریب عوام کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ دھری کے دھری رہ جائیں گی. یہ اس سوچ کی عکاسی ہے. بڑے میری طرف دیکھیے نا، آپ سوال کے لیے بات میری طرف دیکھیے. جو بڑی گاڑیاں چلانے والے ان کے اوپر زیادہ پیٹرول کا بوجھ ڈال کر اضافی رقوم غریب آدمی کو، موٹر بائک والے کو سبسڈی دینا، یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے. مگر پی ٹی آئی کے دور میں سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کا ختم کر دینا، کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے. بھائی بات میرے آپ دیکھنا، آپ سوال کے مجھے جواب دینے دینا. بھائی کینسر کے مریضوں کی مفت ادویات ختم کر دینا، اس کا بھی آپ ذکر کرتے، جو نواز شریف کے دور کا ایک عظیم کارنامہ ہے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں، لاکھوں مریضوں کی مفت ادویات کا ختم ہو جانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا غریب آدمی کے لیے. پی کے ایل آئی جو کہ اس ملک کے لیے نواز شریف نے ایک تحفہ دیا، جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ اور اس کے امراض کے لیے، جس کے لیے نواز شریف نے وفاق میں اور پنجاب میں نے اربوں روپے کے فورن ایکسچینج کے ساتھ غریب ترین یتیموں کو، بیواؤں کو بھجوایا ہندوستان اور چین علاج کے لیے. اس کا یہ لگا، اس کو کس طرح سیاست کی نظر کر دیا گیا، اس کو تباہ برباد کر دیا گیا. میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، خدا را ذرا جب سوال کریں تو گربان میں جا کے. میاں صاحب، آپ ریاست کو نفاذ سے بچانے کے لیے اسٹیٹس میں ثابت ہوئے ہیں، اور 2018 کے مینڈیٹ چوری ہونے کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں، آپ دل سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب چاہتے ہیں جنہوں نے 2018 میں آپ کے مینڈیٹ میں شروع میں ان کے سوال کا جواب دے چکا ہوں.
across the board accountability. जी नदीम साहब आप बात करें। 2018 के बाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट ज्ञानी है वो बनाया तो 20 मजबूरी तौर पर नहीं दे मौका दें जी जी दे सबको दे। 19 में कामयाबी हासिल की। जितने इंतखाबात गुज़श्ता दौर में होते रहे 19 में मुस्लिम लीग ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट ज्ञानी केस के ऊपर कामयाबी हासिल की। अब वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है और आपने कोशिश की के बाद वो इज्जत दो में तकलीफ कह रहे हैं जो कि नहीं हो सका। आप बताइएगा कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसको आप क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? कतन पीछे नहीं छोड़ रहे। वोट को इज्जत दो अपनी जगह है और 2013 में लोगों ने वोट को इज्जत दो के नारे पर वोट दिया। 2018 में लोगों ने और करोड़ों लोगों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर वोट दिया। वोट को इज्जत का क्या मतलब है कि आपने, मैं आप ही की बात करता हूं, अगर आपने मेहरबानी करके हमें वोट दिया होगा, मैं मिसाल दे रहा हूं 2013 के इलेक्शन में, तो उसको इज्जत नवाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके आपको दी। ये वोट की इज्जत है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जो बात आपने की, तो वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि वोट मिला उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई बात समझे मेरी। मैं आपने सवाल करती, मेरा आप जवाब सुने ना, आप इससे इत्तेफाक ना करें, आपकी मर्जी है। और बात सुन लें प्लीज, बात सुन लें। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से, भाई जरा सुन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट में आप जो भी उसका मतलब निकाल लें, और अगर आपका सीधा मतलब यह है कि अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से अगर करोड़ों लोगों की जो तकालीफ हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, यतीमों को दवाई, इलाज, उनको रोजगार, पाकिस्तान को इज्जत मिलना, अगर इससे अपना मकसूद है और इससे हासिल होता है तो मुझे बता दीजिए। और 76, प्लीज बात सुनने, और 76 सालों में ये जो आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और माफ कीजिए मैं आपको तो वो लिबरल जो ग्रुप से मैं तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि बात सो कॉल्ड लिबरल कि ये वो जी अपना यहाँ पर ये होगा, वो करेंगे तो तब मामला ठीक होना नहीं होगा। और जब ऐसे जब वाक़ियत हुए बड़े अफसोसनाक, वो कहाँ थे? मुशर्रफ ने जब मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार छीना और कारगिल में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उसको कवर करने की कोशिश की और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया वाशिंगटन जाकर, तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ की हथकड़ियाँ लगी, जेलें काटी, वो कहाँ थे लिबरल? मैं और भी मिसालें दे सकता हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल है कि दहशतगर्द हमले पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा बढ़े हैं और जो पिछले एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी ग्रांड सेटअप की, उसको उन्होंने फैसला किया कि जितने भी अफगानी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे उनको वापस भेज दिया जाए। 30 अक्टूबर की तारीख दी गई है। आप इसको किस तरह देखते हैं? दूसरे PIA की निजकारी का काम धीरे धीरे शुरू हो गया, आपके दौर में ये काम शुरू हुआ। अगर कौमी इदारे सारी निजकारी की तरफ चले जाएंगे तो मुस्तकबिल में कैसे चलेंगे? तो आपका शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए ये बात हो रही है वो अफगान जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये खाली गैर कानूनी अफगान नहीं, गैर कानूनी लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये उनके खिलाफ ये पॉलिसी बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं जुदा तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि हालिया दिनों में और हालिया महीनों में, बल्कि पिछले 2 सालों में जो दहशतगर्दी में इस मुल्क में जो एकदम उसमें जो तेज़ी आई है और वो बेगुनाह सैकड़ों हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं दोबारा, उसके तह में आपको जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। मैं इस बात का, आप भी गवाह हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने क्या कहा था कि हम इनको यहाँ रखेंगे, इनके बच्चों को भी यहाँ रखेंगे, और जेलों से 700 लोग दहशतगर्द जेलों से किसने छुड़वाया? मैंने तो नहीं छुड़वाया था। अगर आपको पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों, माँओं और बहनों, इस मुल्क का अमन का एहसास है जो कि है आपको, तो फिर ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद में जो कुर्बानियाँ दी गई उसको हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए।
دوسری بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ نجکاری کا، جو پی آئی کی بات میں نہیں کر رہا، اسٹیل مل کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ انگریزی میں ایس او ایز کہتے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، یعنی سرکاری ادارے جو بنائے گئے پچھلی دہائیوں میں۔ 700 ارب روپے سالانہ، 700 ارب روپے سالانہ اس میں ڈوب جاتے ہیں سالانہ۔ بھائی ہاں بالکل، آپ سواری نشان دیکھیں، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، 700 ارب روپے۔ اب بتائیے یہ کس کا پیسہ ہے؟ اس غریب قوم کا، ٹیکس گزار کا، سیلوڈ کلاس کا، وہ لوگ جو ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، یا قرضوں کا ہے۔ تو کیا یہ پیسہ 700 ارب روپے اگر آپ سالانہ ڈبو رہے ہیں ان اداروں میں، تو پھر یہ ملک کس طرح بحال ہوگا؟ اسی سے جڑا ہوا ایک اور پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں، آج میرا مقصد نہیں تھا لیکن چونکہ آپ نے بات کر دی، یہ ایڈیشنل ٹیکس لگانے کی میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ اس وقت جو ٹیکسز لگے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا کسٹمز ڈیوٹیز ہیں، کسٹمز کی مد میں سینکڑوں ارب روپے جو ہیں وہ بالکل سائفن آف ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں بالکل۔ کیا یہ اسٹیٹ کا اگر غریب آدمی کو، یتیم کو، بیوہ کو، اس کو علاج مہیا کرنا ہے، روزگار دینا ہے، تعلیم دینی ہے، یہاں پر سڑکات بنانی، زراعت کو، صنعت کو، اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو اگر وسائل آپ پیدا نہیں کریں گے اور اس طرح وسائل جو مانگے تانگے کے ہیں ان کو ہم ڈبو دیں گے، تو پھر خدا حافظ ہے ہمارا۔ فیصل بات کریں، فیصل یہ سب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو آگے جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے، ڈیفینیٹلی اٹ از دی الٹیمیٹ ٹارگیٹ، لیکن اس کے علاوہ یہ بتا دیجیے گا 3 دفعہ نون لیگ ڈسی گئی ہے، نواز شریف صاحب کو ڈسا گیا، جس کا آپ ذکر بھی کرتے رہے اپنے جلسوں کے اندر۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو کہہ چکی ہے کہ جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ انہیں عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ریٹائرڈ جنرلز کا جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ یہ کیا، انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ پریسیڈنٹ سیٹ؟ اس چیز کو بتا دیجیے گا کہ کیا آگے آپ ایسا؟ دیکھیے، آپ نے وہ راستہ تلاش کرنا ہے اور وہ آپ نے سفر اختیار کرنا ہے جہاں پر اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے، پاکستان کا بیکاری پن ختم ہو جائے۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن، راتوں رات نہیں ہوگا، شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، ایک الگ موضوع ہے، بات کروں گا۔ یہاں پر لاکھوں کروڑ لوگ ہیں جن کو روزگار چاہیے، علاج چاہیے، جاب چاہیے۔ نواز شریف انشاءاللہ اسی راستے کو اختیار کریں گے۔ آپ کو دیکھیے بتائیے گا، ابھی آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ جو لاٹھی ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں پر ہی پڑتی ہے، ابھی آپ نے تقریر میں کہا احتساب کی بات کی، احتساب کے حوالے سے آدھی بات نہ کریں پلیز۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ترقی کا سفر شروع ہوا تو ہماری جو سابق فوجی ہیں انہوں نے اس وقت اس کا برا کردار جو ہے انہوں نے نبھایا۔ اب اگر آپ حکومت کا بیانیہ لے کر آتے ہیں تو پھر کیا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب آپ پلاٹ نہیں کریں گے تو کوئی جنرل باجوہ یا جنرل فیض پیدا نہیں ہوگا؟ ہمیں ایک تدبر، حوصلے اور جرت کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ یہ سب مجھے جاننا یہ ہے کہ مریم بی بی نے اپنا پہلا جب جلسہ کیا شاہدرہ میں تو تقریباً 20 منٹ کی تقریر میں انہوں نے ایک دفعہ بھی آپ کا ذکر نہیں کیا 16 مہینے کی آپ کی گورنمنٹ کا۔ پھر آپ کی ایک فوٹیج ہم نے دیکھی جس میں آپ کی بلٹ پروف گاڑی کے لوگ جمع ہیں اور اسے رد عمل کا اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سر جو سب سے اہم ہے، منی لانڈرنگ کیس میں جس جج نے حمزہ صاحب کو اور آپ کو ایکویٹل کیا تھا، آپ نے بطور پرائم منسٹر اس کے 19 دن بعد اسے انفارمیشن کمشنر کو تعینات کر دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے بات آپ مجھے جتنا مرضی اکسا لیں، میں آپ کے نہیں آؤں گا۔ آئی ول ناٹ فالو یور ٹریک۔ جی
ज़ेन साजी की भी चोट डाकू करप्शन करके लूटमार करके बाहर चले गए या ज़ेन साजी की भी यूथ के अंदर 10 अरसे में जो यूथ वोटर एक्ट हुआ है उनके ज़हनों में ये सवाल क्लिक करता है। दूसरा उसका क्या रिप्लाई आवाम को लेकर और किस तरीके से इसको कवर करके बयानी में एडजस्ट करके लेकर जाएंगे। और साथ एक छोटा सा सवाल ये सवाल ही था काफी लंबा सवाल है कि क्या वो कब मौका ऐसा पैदा हुआ और ये क्या ये कंफर्म है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया तो आप पर प्रेशर था कि मार्शल लगा दिया जाएगा और कमरे से आपको उठाया गया? कितने सवाल किए आपने? ये आपने आई थिंक 10 in 1 कर दिए हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि यूथ को, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो बहुत कीमती है। उसको हमें मौक़े मुहैया करने होंगे, तालीम के, रोज़गार के और जदीद अलूम के। जो पिछले 5-10 सालों में जो गाली गलोच और जो जहर आलूद जो बयानियाँ उनके जहनों में दाखिल करने की कोशिश की गई है, हमें मिलकर, हम सबको मिलकर उसका तदारक करना होगा। और इंशाअल्लाह इस नौजवान नस्ल को अगर सही मौक़े मुहैया किए गए, तालीम के, जदीद अलूम के, रोज़गार के, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है इंशाअल्लाह। एक मिनट भाई, ऐसे फिर खत्म हो जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं कर सकते भाई जी। मैं सवाल दे रही हूँ, मैं देखती हूँ आपको दूसरा। मियां साहब, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार ये कहा कि मियां नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। जितना यकीन आपको मियां साहब के 21 को आने का है, क्या उतना ही यकीन आपको ये भी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। मैं कोई वली तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूँ। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन करवाए और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं इसका कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ और अगर आपने अखबारात में और टेलीविज़न पर मेरा बयान नहीं पढ़ा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ हो। मैंने अगवा करने की बात नहीं की। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। प्लीज, जो मैंने कहा उसको वो गए। मैं जवाब इसका दे चुका हूँ, पहले आप रिपीट कर रहे हैं। उनको दे दीजिए। एक मिनट इस साइड से लेने पहले। सवाल ये है कि आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ती रही है, शहबाज शरीफ, पंजाब शरीफ, बहुत सारी बातें हैं। आपकी कारकर्दगी को लेकर आपकी पार्टी कौन नहीं कर रही? मरियम साहब तकरीब में आपका नाम इसरा शहबाज साहब ने जिक्र किया। आपके इत्तेहादी आपकी कारकर्दगी को कौन नहीं? एक मिनट खामोशी, ऐसे अच्छी बात नहीं है। पहली बार आए तो नहीं हम कर रहे हैं इसे जी। सर, मेरा सवाल ये है कि आप मुस्लिम लीग के पोस्टर बॉय के तौर पर रहे, आपकी कारकर्दगी को लेकर शहबाज शरीफ, पंजाब शरीफ लोगों के सामने लोगों को रखा गया, ये हमारी कारकर्दगी है। आप 16 महीने मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आपकी कारकर्दगी को लेकर आपकी पार्टी आपको कौन नहीं करती? लगता है जिस तरह बाकी तो कोई और वायरस करता है, आपकी पार्टी ने आपको। बहुत शुक्रिया। आपकी इत्तेहादी आपको सुन बस जवाब ये है। शुक्रिया। ये पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड दरअसल नवाज स्पीड है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या सऊदी अरब का दौरा, रिलीफ पैकेज का दौरा है। तो क्या ये वो रिलीफ पैकेज
آپ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. سعودی عرب اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کا ایک پروگرام ہے, مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں, لیکن میرا گمان ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینی ہوگی, مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے, دعا کریں گے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کی سوچ سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ وہ قرض لینے میں وہ بلیو نہیں کرتے, وہ جو سرمایہ کاری ہے اس میں بلیو کرتے ہیں. پارٹی ہے, آپ کی پریڈٹ پہ بڑی چیزیں ہیں. جس طرح یہ ساری گفتگو میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے, کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ بن رہا ہے کہ حکومتوں کو, سول حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا. تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی اوور آل کوئی سیاستدانوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں تو صورت آ رہی ہے کہ جو بندہ بات بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو آئین سیکھ کرتے ہیں ان کے خلاف, تو سب سے پہلے سیاستدان مطابق ہو گیا میاں نواز شریف 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں, آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں, ان کو خاموش کرواتے ہیں لندن میں. اب کیا وہ واپس آ کر یہاں پہ نام لیں گے ان کے احتساب کا مینار پاکستان کے جلسے پہ؟ یہ آپ نے بس کر لیا نا آپ نے سوال, یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں؟ میں جہاز پر گیا تھا. اور آپ کی تمام باتوں کا جواب یہ ہے وہی جو میاں نواز شریف صاحب نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا میثاق جمہوریت, اس ملک کے زخموں کے اوپر مرہم پٹی اور ملک کے اندر جو اس کو تقسیم در تقسیم ہے اس کا خاتمہ, اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور بھاگے بھاگے ہر جگہ جائیں گے. دیکھیے, بلاول بھٹو صاحب اپنی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے, ان کا مینیفیسٹو اپنا ہے, ہمارا مینیفیسٹو اپنا ہے, انتخابات ہم لڑنے ہیں, لیکن عزت و احترام کے ساتھ میرے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, کامیاب وزیر خارجہ تھے, بڑی محنت کی انہوں نے, اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ جلد ان سے, کافی عرصہ ہو گیا ان سے بات چیت نہیں ہوئی, ان سے بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم سب کام کریں گے. اور حال میں بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو تمام سینئر لندن چلے گئے. اس عوامی تعصب کے ساتھ اس طرح سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان کے, دیکھیں یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو جب ملک بدر کیا گیا تو اس کو آپ کا کیا خیال تھا؟ جب ان کو ہتھکڑیاں لگا کر اٹک جیل بھیجا گیا, فورٹ میں بھیجا گیا, اس وقت آپ کا خیال کیا تھا؟ اور اگر کوئی شخص جینوئنلی بیمار ہے اور علاج کے لیے وہ گیا ہے تو اس کو آپ اس طرح کا نام دیں. مجھے بات سننے پلیز, مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے, آپ سب نہیں, آپ میں سے اکثر لوگ بڑے ذمہ دار, بڑے رسپانسبل صحافی ہیں, لیکن میں وہ مثالیں بھی دے سکتا ہوں جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھیں تو کس طرح سنگین مذاق اڑایا گیا تھا. کاش ان بچوں, ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بیٹے بیمار ہوتے ہیں, ان کی مائیں بیمار ہوتی ہیں, کس طریقے سے نواز شریف صاحب کا جب برطانیہ میں آپریشن ہوا آج چند سال پہلے, کیا ڈرامہ بازی کی گئی. تو مہربانی کر کے
ذرا احتیاط سے، بس اتنی گزارش ہے۔ بھائی رانا صاحب کو بات کرنے بھائی ایک منٹ ٹھیک ہے، رانا صاحب آپ آتے ہیں۔ میاں صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ٹارگیٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا، لوگوں جو واپس آ رہے ہیں پاکستان سے، یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑا ٹارگیٹ کیا؟ میاں صاحب کا ویلکم تھا جی، یہ بتائیے کہ اس حوالے سے ابھی تک جو سوچا نظر آ رہی ہے کہ وہ اس لیول کی ایکٹیویٹیز ابھی تک لاہور میں نظر نہیں آ رہی، کیا میاں صاحب کے شہر شان استقبال کے لیے تیاریاں کیا ہیں؟ الحمدللہ بہت شاندار تیاریاں ہیں، بڑی محنت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پوری کاوشیں جاری، پوری پارٹی سب کر رہے ہیں بالکل انشاءاللہ۔ لاسٹ کوسچن فار